شاہ حویلی میں شادی کی تیاریاں خوب زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ آخر ہوتی بھی کیوں نہ؟ آخر کو شاہ حویلی کے بڑے بیٹے ساحل شاہ کی شادی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن نہ جانے کیوں ساحل کے چہرے پہ گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہ ہو۔ خیر، آج بارات کا دن تھا۔ سب لوگ مکمل تیاری کے ساتھ دھوم دھام سے بارات لے کر نکلے اور ساری رسموں کے بعد دلہن لے کر گھر آ گئے، اور کچھ رسموں کے بعد دلہن کو اوپر ساحل کے کمرے میں بٹھا دیا۔ لیکن کچھ دیر بعد جیسے ہی ساحل کمرے میں داخل ہوا تو سونیا کو اپنے بیڈ پہ لہنگا پھیلائے بیٹھے دیکھ کر آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے اور غصے سے چلایا، تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کا دل کانپ اٹھا۔ ڈیپ ریڈ شرارے میں ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی گھبرائی سہمی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ اسے تھپڑ سے نوازتا زہریلے الفاظ اس کی سماعتوں سے گزار رہا تھا۔ زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی تم، لیکن موت نہیں ملے بھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اسے قالینی فرش پر پٹک دیا۔ خبردار، اگر تم نے بیڈ پر بیٹھنے کی بھی غلطی کی تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسوؤں کی آبشار بہہ نکلی، جس سے سونیا نے ہاتھ کی پشت صاف کیے اور جلدی سے وارڈروب سے ایک سادہ سا لباس نکالا اور پہن لیا۔ ساحل نے اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے لائٹ آف کی اور بیڈ پر سو گیا، اور سونیا بیچاری ٹھنڈ میں نیچے قالین پر سمٹی ہوئی لیٹ گئی۔ اگلے دن ولیمہ بھی خیر و عافیت سے گزر گیا۔ سونیا نے کسی کو اپنے دکھ کے بارے میں فیل نہیں ہونے دیا۔ رات کو جب ساحل کمرے میں آیا تو سب کے سونے کے بعد اس نے سونیا کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے نیچے کی طرف لایا اور گاڑی میں بٹھا کر خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ چپ، ایک دم چپ۔ خبردار، اگر تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلی تو یہیں دفنا دوں گا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر ساحل نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی، جہاں سڑک کے دونوں طرف گھنے جنگل تھے۔ اترو گاڑی سے۔ لیکن شاہ، میں یہاں کیوں اتروں؟ سونیا نے حیرانگی سے دیکھا۔ اپنے بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا مس سونیا؟ تمہیں لگتا ہے تم بہت معصوم ہو؟ میں ظالم ہوں، ظلم کر رہا ہوں؟ تو ایک بات یاد رکھنا، مجھے تمہارے بارے میں سب پتا ہے۔ تمہاری بچپن سے منگنی میرے ساتھ ہوئی تھی۔ میں بہت محبت کرتا تھا تم سے، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ میری پاک محبت کو رسوا کر دیا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے یہ تو بتائیں۔ ہائے رے تیری یہ معصومیت، کہیں میری جان ہی نہ لے جائے۔ ساحل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس میں کچھ ڈھونڈنے لگا، اور مطلوبہ چیز ملنے پر موبائل سونیا کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ یہ سب کیا ہے مسز سونیا ساحل شاہ؟ ساحل کے موبائل پر اپنی اور واصف کی تصویریں دیکھ کر سونیا کی آنکھیں پھیل گئیں، اور اس نے لڑزتے ہاتھوں سے موبائل پکڑ کر جیسے جیسے تصویروں کو سوائپ کرتی گئی، اس کی اور واصف کی ناقابل فراموش تصویریں آتی گئیں۔ یہ سب جھوٹ ہے ساحل، میرا یقین کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ یہ معصومیت کا جو نقاب اوڑھا ہوا ہے، اتار پھینکو۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ تصویریں شادی سے پہلے مل گئی تھیں، لیکن میں چپ رہا کیونکہ میں تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، بے انتہا محبت، تو اسی لیے میں نے سوچا رسوا نہیں بلکہ سزا دوں گا تمہیں۔ لیکن ساحل، میری بات تو سنیں۔ تمہیں پتہ ہے جب میں تمہیں واصف کے اتنے قریب دیکھتا تھا تو خون کھولتا تھا میرا، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا کہ تم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہو، کزنز ہو، تو اس لیے فرینک ہو، اور ویسے بھی ہو تو تم میری نا۔ میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں سوچنا چاہتا تھا، لیکن اب بس خود کو سمجھا لیا، لیکن اب برداشت ختم ہو گئی میری۔ چلو اترو گاڑی سے۔ میں نے کہا اترو، ساحل نے چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں اتروں گی، آپ جو مرضی سزا دیں، میں یہاں نہیں اتروں گی۔ یہاں دیکھیں کتنا اندھیرا ہے اور اتنا بڑا جنگل ہے، اگر میں گم ہو گئی تو؟ نہ، گم ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مسز ساحل شاہ، کیونکہ یہاں جنگلی جانور تمہیں گم ہونے سے پہلے ہی اپنی خوراک بنا لیں گے۔ چلو اب میرا میٹر شارٹ نہ کرو اور اترو جلدی۔ نہیں، میں نہیں اتروں گی۔ ساحل گاڑی سے نکل کر اس کی سائڈ پر آیا اور دروازہ کھول کر سونیا کا بازو کھینچتے ہوئے باہر نکالا اور زمین پر پٹک دیا۔ یہ دیکھو، یہاں تمہیں کچھ ہی دیر میں بھیڑیے یا دوسرے جانور سلامی پیش کرنے ضرور آئیں گے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کے نام سے منسوب ہوتے ہوئے کیسے دوسرے سے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ گڈ بائے۔
وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اسے کچھ یاد آیا۔ اور ہاں مسز ساحل، اگر خوش قسمتی سے تم بچ بھی جاؤ تو گھر مت آنا، وہ صفاقی سے کہتا ہوا زن سے گھر بھگا کر لے گیا، اور وہ روتی ہوئی جانے کب اتنی دور نکل آئی کہ اسے احساس تک نہ ہو سکا۔ مگر پھر اچانک سے اندھیرے کے احساس کے بعد ٹھنڈ کو محسوس کرتے اس نے آنکھیں چاروں اطراف گھمائیں تو اس نے خوف سے ڈرتے ساحل کو آوازیں دیں، مگر بے سود۔ تم رسوا ہوگے، دیکھنا، میرا اللہ تم سے ہر حساب لے گا، میرے ایک ایک آنسو کا تم سے حساب لے گا۔ تم خوار ہوگے، در در جا کر مجھے ڈھونڈو گے، معافی مانگو گے نا تو تمہیں معافی ملے گی، اور نہ ہی تمہیں میں ملوں گی، کہیں نہیں ملوں گی۔ تم اس دنیا میں مجھے ڈھونڈتے ہوگے لیکن افسوس میں نہیں ملوں گی۔ وہ پیچھے سے روتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی، لیکن اس کے شوہر کو پرواہ کہاں تھی۔ خود کو حوصلہ دیتے سونیا نے ایک جانب جانا شروع کر دیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید ساحل اسے ڈھونڈنے آ جائے گا، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، شاید وہ جان بوجھ کر مجھے ستا رہا ہوگا، اور سوچا کہ کچھ دیر بعد لینے آ جاؤں گا۔ لیکن پھر دماغ پر زور ڈالا کہ وہ کیوں ڈھونڈے گا تمہیں، مگر پھر دل نے ڈھارس بندھائی کہ وہ ضرور اس کے لیے پریشان ہوگا، کیونکہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے۔ ہاں، وہ محبت کرتا ہے مجھ سے۔ اگر محبت کرتا تو یوں جنگل کے بیچوں بیچ نہیں چھوڑ کر جاتا۔ دماغ نے دلیل دی۔ کچھ دیر یوں ہی دل اور دماغ کی لڑائی کے بیچ وہ آنسو بہاتے ہوئے روتی رہی، اور پھر اس نے آنسو صاف کیے اور ایک سائیڈ پر چل پڑی۔ کافی دیر چلتی رہی، ڈرتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے، اندھیرے سے خوف کھاتے ہوئے۔ سردی سے اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا، پاؤں سرخ لہو رنگ ہو چکے تھے، جبکہ ہونٹ ایک دم سے نیلے پڑنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ چل رہی تھی۔ اچانک سے اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے اندھا دھن بنا دیکھے ہی دوڑ لگا دی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ گھٹنوں کے بل گری، اور اس کے گھٹنوں سے بھی خون رسنے لگا، کیونکہ جہاں وہ گری وہاں بہت سی درختوں کی شاخیں گری ہوئی تھیں۔ سونیا نے درد کی شدت سے تڑپتے اپنے نیلے پڑتے ہونٹوں کو بری طرح سے کچلا تھا۔ سر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا اسے۔ اس نے کپ کپاتے سرخ پڑے ہاتھوں سے اپنی ٹانگ کو پکڑنا چاہا تھا، پاؤں میں بھی درد شدید ہو رہا تھا، مگر اس میں کھڑے ہونے کی ہمت تک نہیں تھی۔ گرے کانٹ سی شفاف آنکھوں میں آنسوؤں کا ریلا سا بہہ نکلا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے اپنے پھولے رخساروں پہ بہتے اس گرم سیال کو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑا۔ پورا جسم سردی سے اکڑ رہا تھا۔ سونیا نے امید سے آگے پیچھے چاروں سو نظریں دوڑائیں تو سامنے ہی اسے ایک اجڑے سے درخت کی جڑیں نظر آئیں۔ سونیا نے ہمت کرتے پاؤں گھسیٹتے آگے کی جانب جانا چاہا تھا، مگر پھر اچانک سے وہ خوف سے کانپ اٹھی جب اپنے بے حد قریب سے اسے کسی جانور کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ ہراساں سی نظروں سے آگے پیچھے دیکھے گئی۔ ڈر اور خوف حاوی ہونے لگا تو وہ کپ کپا اٹھی۔ اس نے تھوک نگلا تو نظر سامنے ہی ایک زخمی سفید رنگ کی بلی پر پڑی، جو اس قدر ٹھنڈ میں یوں ٹھٹھرتی آوازیں نکالے رو رہی تھی۔ شاید سونیا نے پل بھر کو اس کو دیکھ کر اپنی مصیبت بھلائے اس کی جانب جانا چاہا، مگر پاؤں میں درد کی بنا پرواہ کیے خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ اس بلی تک پہنچی۔ سونیا نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ پتے اور شاخیں نظر آئیں۔ اس نے وہ شاخیں اور پتے اکٹھے کر کے اس کے ارد گرد پھیلا دیے، جس سے اسے کچھ سکون محسوس ہوا، اور وہ چپ کر گئی، اور خود سونیا اسی درخت کی جڑوں سے ٹیک لگائے بیٹھی خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی، لیکن گھنے جنگل اور جانوروں کے خوف سے اس نے بڑی مشکل سے اٹھ کر خود کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سونیا کا پورا وجود سردی سے کپ کپا رہا تھا، خون جیسے رگوں میں برف کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اچانک سے اسے دور سے کہیں ہلکی سی روشنی دکھائی دی، جسے دیکھ کر سونیا کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن ابھری۔ بے جان نیلے پڑتے ہونٹ ایک دم سے کپ کپائے تھے۔ ایک خوشگوار سانس اپنے اندر کھینچتے اس نے ٹھنڈ سے کچ کچاتے دانتوں سے بمشکل اپنے خشک ہوئے ہونٹوں کو جنبش دیتے ساری ہمت مجتمع کی اور اس روشنی کی طرف چلنے لگی۔ کچھ دیر درد کی شدت کو برداشت کرتے خود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے وہ آخر کار ایک سڑک کنارے پہنچ چکی تھی، لیکن سڑک بالکل سنسان تھی، اور وہ روشنی روڈ لائٹ ہی تھی جو شاید راستے میں آنے جانے والوں کے لیے ہی لگائی گئی تھی۔ وہ ہمت کرتے سڑک پہ سیدھا چلنے لگی۔ پورے ایک دن سے وہ سڑکوں پر بغیر کچھ کھائے پیے ماری ماری پھر رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ وہ رک رک کر ادھر سے ادھر بھٹک رہی تھی۔ دوسری طرف ساحل گھر پہنچا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بیڈ پر گرا۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کیا میں نے اسے وہاں اکیلے چھوڑ کر ٹھیک کیا؟ کیا وہ ایسی سزا کی حقدار تھی؟ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟
اس کے دل میں ہزاروں سوال اور وسوسے اٹھنے لگے، لیکن پھر سر جھٹک کر خود کو مطمئن کرنے لگا، نہیں، وہ اسی لائق تھی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، اس کی سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی۔ خود کو مطمئن کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس سے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ سونیا پورا ایک دن اور ایک رات سڑکوں پہ پاگلوں کی طرح گھومتی رہی، بھوک اور پیاس سے اس کا بہت برا حال تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جائے تو جائے کہاں۔ وہ اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ جب انہیں حقیقت معلوم ہوگی تو وہ بھی اس سے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ وہ ادھر ہی سڑک کنارے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، پاؤں اور ٹانگ میں بھی درد کی شدت تھی۔ وہ نڈھال سی درخت کے ساتھ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، جب ایک گاڑی دور سے ہی اسے دیکھتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اور سونیا کے پاس آ کر بیٹھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ سونیا نے اپنے قریب سے جب آواز سنی تو فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا، وہاں ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی اور اس کے پیچھے بھی 2 آدمی کھڑے تھے جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سونیا ان تینوں کو دیکھ کر گھبرا گئی اور اٹھ کر پیچھے ہونے لگی، لیکن بھوک سے اور درد سے نڈھال جسم میں اتنی جان ہی نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی۔ ریلیکس ریلیکس، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں، تمہاری حالت بہت خراب لگ رہی ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ارے آ جاؤ، کیوں تکلف کر رہی ہو؟ اس آدمی نے سونیا کو زبردستی اٹھایا۔ سونیا میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کر نہ سکی اور وہ لوگ اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ وہ اسے ہسپتال لے کر گئے، اس کی ٹانگ اور پاؤں کے ڈریسنگ کروائی اور اسے ایک فلیٹ پر لے آئے۔ وہاں انہوں نے کھانا منگوایا اور سونیا کو کھلایا۔ کھانا دیکھ کر سونیا کی آنکھوں میں چمک آئی، پچھلے 2 دن سے وہ بھوکی تھی۔ کھانا دیکھتے ہی وہ کھانے پر بنا کچھ سوچے سمجھے ٹوٹ پڑی، اور جب وہ کھانا کھا چکی تو اسے لگا کہ اس کے جسم میں کچھ جان آ گئی ہو، وہ زندہ ہے۔ سونیا نے ان تینوں کی طرف دیکھا جو اسے ہی مانی خیز نظروں سے دیکھ مسکرا رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اب میں چلتی ہوں۔ ان کی نظروں سے گھبراتے ہوئے سونیا جلدی سے جانے کے لیے کھڑی ہوئی، تبھی اسی آدمی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو بیبی؟ پہلے پوری طرح شکریہ تو ادا کر دو۔ مطلب؟ سونیا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں کیا لگا کہ یہ سب ہم تم پہ ترس کھا کر رہے ہیں؟ نو مائی ڈیئر، یہ سب تو ہم اس لیے کر رہے تھے کہ تم میں تھوڑی جان آ جائے ہم تینوں کو برداشت کرنے کی، اور ویسے بھی تمہارے نڈھال وجود سے کھیلنے میں مزہ نہیں آنا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے تمہیں اس قابل بنا لیں تاکہ ہمیں پوری طرح سیٹسفائی تو ہو سکے۔ وہ آدمی کمینگی سے کہتا ہوا اسے بیڈ پر گرا دیا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا، مجھے جانے دو پلیز، تم لوگوں کو خدا کا واسطہ میرے پاک وجود کو ناپاک مت کرنا۔ اس کی بات سن کر تینوں نے قہقہا لگایا۔ تم ہمیں بے وقوف سمجھ رہی ہو؟ تمہاری حالت دیکھ کر کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ تم پاک ہو، چلو اب زیادہ نخرے نہیں دکھاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ سونیا کے اوپر جھکا۔ سونیا فوراً سے ہٹی تو اس آدمی نے سونیا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور پھر باری باری تینوں نے اس کے وجود کو نوچ ڈالا۔ سونیا چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن کوئی بھی اس کی آہو بکا سننے والا نہیں تھا۔ ان تینوں نے مل کر اس کے پاک وجود کو ناپاک کر دیا اور عزت کو تار تار کر دیا، اور یہ صرف ایک دن میں ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر روز وہ تینوں اس کے ساتھ یہ سب کرتے رہے۔ ادھر اگلے دن صبح جب ساحل نیچے گیا تو سب اسے اکیلا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تبھی فوزیہ بیگم آگے بڑھ کر پوچھنے لگی، بیٹا سونیا ابھی تک سو رہی ہے، کیا وہ نیچے نہیں آئی؟ نہیں مما، وہ رات میں ہی چلی گئی تھی؟ مگر کہاں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں چلی گئی، لیکن جب میں کمرے میں آیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ ساحل نے صاف جھوٹ بول دیا کیونکہ وہ ان لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا تھا، اس لیے خود کو بری الذمہ کر لیا اور ساری بات سونیا پر ہی ڈال دی۔ سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ فوزیہ بیگم نے فوراً سونیا کے گھر والوں کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سونیا یہاں تو نہیں آئی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے اور فوراً ہی ساحل کے گھر آ گئے۔ ان سب نے ہر جگہ پتہ کر لیا، لیکن سونیا کہیں بھی نہیں ملی۔ البتہ ان سب کی نسبت ساحل نے ناشتہ کیا اور اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے گھر والوں نے سوچا کہ شاید یہ پریشان ہے اور خود کا دھیان بھٹکا رہا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ساحل کا ہی کیا دھرا تھا۔ وہی اسے اس جنگل کے بیچ چھوڑ کر آیا تھا، اور اب جب سب کے پتہ کرنے کے بعد بھی سونیا کہیں نہیں ملی تو ساحل بھی پریشان ہو گیا۔ پہلے تو وہ لوگ سب مل کر خود ڈھونڈتے رہے، لیکن جب وہ نہ ڈھونڈ پائے تو انہوں نے پولیس کی مدد لی۔ پولیس بھی اسے جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل نے کسی کو ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔
ساحل اسی جگہ جنگل میں گیا جہاں وہ سونیا کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے جنگل میں بہت سی جگہوں پر دیکھا لیکن اسے سونیا کا نام و نشان نہیں ملا۔ چلتے چلتے وہ کسی چیز سے ٹکرایا تو گرتے گرتے بچا، لیکن جب نظر نیچے پڑی تو وہاں کسی کے دوپٹے کا ٹکڑا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا، اور وہاں درخت کے نیچے پڑی شاخوں پر بھی خون کے قطرے تھے۔ جب اس نے دوپٹے کا ٹکڑا دیکھا تو پریشان ہو گیا کیونکہ وہ سونیا کا ہی تھا۔ یہ دیکھ کر اسے پسینہ آنے لگا، اس کے سارے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑنے لگی اور وہ زور زور سے سونیا کو آوازیں دینے لگا، لیکن سونیا وہاں ہوتی تو ملتی۔ یا اللہ، یہ سب کیا کر دیا میں نے! کاش میں اسے یہاں نہ چھوڑ کر جاتا، کاش اس کے لیے کوئی اور سزا کا طریقہ اپناتا، لیکن اب یہ کاش ہی رہ گیا تھا۔ وہ ہارے ہوئے قدموں سے گھر واپس آ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ رشتہ ان کے بچپن میں جوڑا گیا تھا، جس میں ان دونوں کے بڑوں کی خوشی اور رضا شامل تھی۔ سونیا اس وقت 5 سال کی تھی اور ساحل کی عمر 7.5 سال۔ اس چھوٹی سی عمر میں وہ اس رشتے کو سمجھنے سے بالکل انجان تھے، مگر پھر بھی وہ دونوں ایک ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ ان کا ایک ساتھ کھیلنا، ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرنا، اسی وجہ سے سب مطمئن تھے کہ یہ فیصلہ ان دونوں کے لیے ہی ٹھیک تھا۔ لیکن مسئلہ تب ہوا جب سونیا کا کزن واصف اپنی اسٹڈی مکمل کر کے ایک کامیاب ہارٹ سرجن بن کر پاکستان واپس آیا۔ اس کی اور سونیا کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ سونیا کی منگنی بچپن سے ہی ہو گئی ہے، اس لیے وہ اسے صرف اپنا دوست ہی سمجھتا تھا، اور سونیا بھی ساحل سے ہی پیار کرتی تھی۔ لیکن ان دونوں کی دوستی کا فائدہ کسی تیسرے نے اٹھایا، اور وہ تھی ساحل کی کزن انایا، جو ساحل سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ ساحل کا تو بچپن سے ہی سونیا کے ساتھ رشتہ طے ہو چکا ہے، تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ کسی بھی طریقے سے یہ رشتہ توڑوانا چاہتی تھی، اور جب اس نے سونیا اور واصف کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک منصوبہ آیا۔ جب وہ دونوں اکٹھے ہوتے، وہ ان کی تصویریں بنا کر اپنے پاس سنبھال لیتی۔ پھر جب ساحل اور سونیا کی رخصتی طے ہوئی تو انایا نے تصویروں کو ایڈٹ کر کے ساحل کو سینڈ کر دی۔ اس نے سوچا تھا کہ ساحل غصے میں آ کر شادی روک دے گا، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ ساحل نے شادی تو کر لی، لیکن بدلہ لینے کے لیے ایک الگ ہی سزا سوچی، اور اب وہ اس سزا کی سزا خود بھگت رہا تھا۔ سونیا بالکل زندہ لاش بن گئی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ لوگ اسے یہاں رکھیں گے۔ اس نے کئی دفعہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ مگر آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ بھاگ نہیں سکی تو وہ زندہ بھی نہیں رہے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کچن میں گئی، چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھ کر چلا دی۔ اس ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کے سارے مناظر گھوم گئے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ بند ہوتی آنکھوں سے ایک آنسو لڑھک کر دہ گیا اور سارے کچن میں خون پھیل گیا۔ جب تینوں فلیٹ میں داخل ہوئے تو انہیں سونیا کہیں نظر نہیں آئی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ تبھی ایک آدمی کچن کی طرف آیا اور اندر کا منظر دیکھ کر گھبرا کر چلانے لگا۔ سونیا کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تینوں گھبرا گئے اور بغیر تصدیق کیے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اسے جلدی سے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور ایک سنسان علاقے میں چھوڑ آئے۔ انہوں نے یہ بھی چیک نہیں کیا کہ وہ سانس لے رہی ہے یا نہیں۔ سونیا بے یارو مددگار سڑک کنارے پڑی تھی کہ تبھی ایک گاڑی وہاں سے گزری۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے سڑک کے کنارے کسی ساکت وجود کو دیکھا تو فوراً گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ اس نے جلدی سے سونیا کی نبض چیک کی جو کہ بہت دھیمی چل رہی تھی۔ وہ اسے فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ اگر جلدی خون کا بندوبست نہ ہوا تو وہ سونیا کو نہیں بچا سکیں گے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کیونکہ نہ تو وہ سونیا کو جانتا تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کا کوئی پتہ تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس حالت میں کیسے پہنچی۔ لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے اس نے خون کا بندوبست کیا اور ہسپتال کے سٹاف کو دیا۔ ڈاکٹروں کی بھرپور کوششوں کی بدولت سونیا کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو چکی تھی، جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ وہ شخص کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، لیکن سونیا کی ساکت آنکھیں اور خاموشی اسے اور بھی پریشان کر دیتی۔ آخرکار اس نے اپنی ماں کو کال کی اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ اس کی ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا، اسے اکیلا مت چھوڑنا، اسے گھر لے آؤ۔ چنانچہ تیمور پاشا اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی ماں ایک نہایت شفیق عورت تھی جو سونیا کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن سونیا بس کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی رہتی اور کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ لیکن رفت بیگم نے اپنی کوشش جاری رکھی۔
انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے ٹھیک کر کے ہی رہیں گی۔ انایا ساحل کے پاس آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سونیا کو ساحل ہی چھوڑ کر آیا تھا۔ ساحل کے پاس آ کر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب چھوڑو بھی ساحل، جب اسے ہی تمہاری پرواہ نہیں تھی تو تم کیوں اس کے پیچھے اپنی جان جلا رہے ہو؟ وہ تو پہلے ہی تمہارے قابل نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ۔ اس کا کزن بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے دونوں ہی پلاننگ کر کے بھاگ گئے۔ اس کی بات سن کر ساحل نے انایا کی طرف دیکھا اور کہا، پلیز اس وقت چلی جاؤ، میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن انایا ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی اور بولی، کیا ساحل، اب تم بد کردار لڑکی کی وجہ سے ساری زندگی یوں ہی غم میں مبتلا رہو گے؟ اس نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا سوچا تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ اور چھوڑ دو اسے۔ خبردار، اگر اسے کچھ بھی کہا تو… ساحل دھاڑا۔ وہ بھاگ کر نہیں گئی، میں نے ہی اسے گھر سے نکالا تھا۔ یہ سن کر انایا حیران رہ گئی، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے ساحل، اس جیسی لڑکی کو گھر سے ہی نکال دینا چاہیے تھا، جسے پتا بھی ہے کہ بچپن سے اس کی منگنی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے ساتھ نزدیکیاں بڑھا رہی تھی۔ ساحل نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ انایا حیران رہ گئی، لیکن اسے خوشی ہو رہی تھی کہ ساحل نے ہی سونیا کو گھر سے نکالا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں گئی اور جلدی سے اپنی دوست کو فون کیا۔ سنو سنا، میں بہت خوش ہوں، سمجھو اب ساحل میرا ہو گیا۔ میں نے جو تصویریں ساحل کو سینڈ کی تھی اس کا ریاکشن تو اسی دن ہو گیا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا۔ سونیا بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہ اور واصف تو واقعی ہی دوست تھے، اور جو تصویریں ایڈٹ کر کے میں نے بھیجی ہیں ان میں تو وہ عاشق معشوق زیادہ لگ رہے ہیں، اور ہمارا پلان کامیاب ہو گیا۔ ساحل نے سونیا کو گھر سے نکال دیا، اب وہ مل بھی نہیں رہی، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی کہ نہیں۔ وہ خوشی خوشی اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی آواز باہر تک جا رہی ہے۔ جھٹکا تو اسے تب لگا جب ساحل نے غصے سے اس کا دروازہ پوری قوت سے کھولا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی گردن دبوچ لی۔ بتاؤ، یہ سب تم نے کیوں کیا؟ کیوں مجھ میں اور سونیا میں غلط فہمی پیدا کی؟ کیا تم نے سوچا کہ اس طرح تم مجھے اپنا بنا لو گی؟ کبھی نہیں۔ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ اس کی گردن زور سے دباتے ہوئے ساحل دھاڑا۔ اس کی آواز سن کر سب لوگ اوپر آ گئے اور ساحل سے انایا کی گردن چھڑوانے لگے، لیکن ساحل چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے ساحل کو پیچھے کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ساحل؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیوں اس بچی کو جان سے مارنے پر تلے ہوئے ہو؟ ماما، یہ کوئی معصوم بچی نہیں ہے، برباد کر دیا اس نے سب کچھ۔ اس کی وجہ سے آج سونیا میرے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں نے سونیا کو کھو دیا۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے ماما۔ اب میں اپنی سونیا کو کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ ماما، مجھے سونیا واپس لا دیں پلیز۔ بتاتے ہوئے آخر میں ساحل بچوں کی طرح رونے لگا۔ سب اس کی حالت دیکھ کر ششتر رہ گئے اور پھر انایا کی طرف دیکھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ جلدی سے بتاؤ۔ اس سے پہلے کہ انایا کچھ بولتی، ساحل انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا، جسے سن کر سبھی پریشان ہو گئے۔ یہ کیا کر دیا ساحل؟ تم تو بچپن سے اسے جانتے تھے، کیا تمہیں اس پر اتنا بھی بھروسہ نہیں رہا کہ وہ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتی؟ فوزیہ بیگم نے اپنے ہی بیٹے کو لتاڑا، جبکہ باقی سب لوگ انایا کو کوسنے لگے۔ انایا سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے گھبرا گئی۔ وہ بوکھلا کر بولی، آنٹی، آپ لوگ میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تو بس وہی دکھایا جو حقیقت تھی۔ چپ کر جاؤ انایا۔ غصے سے برا حال تھا فوزیہ بیگم کا۔ تم نے ہماری عزت، ہماری بہو کی عزت سب کو مٹی میں ملا دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جھوٹ بول کر، تصویریں ایڈٹ کر کے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ ماما، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے سونیا کا حساب لوں گا۔ ساحل غصے سے ایک قدم انایا کی طرف بڑھا تو اس کے والد نے اسے روک دیا۔ بس کرو ساحل، غلطی تمہاری بھی ہے، لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ پہلے سونیا کو ڈھونڈنے کا سوچو، اسے واپس لاؤ۔ تمہاری سزا سے زیادہ ضروری اس وقت وہ ہے۔ ساحل کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاں، سونیا، وہ کہاں گئی؟ وہ کیسی ہوگی؟ کیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ ایک پل میں اسے اپنی ہی حرکتوں پر شرم آنے لگی۔ جب یہ بات واصف کو پتہ چلی تو وہ غصے سے ساحل کے گھر آیا اور زور زور سے آوازیں دینے لگا، ساحل باہر نکلو، ساحل! اور جیسے ہی ساحل اس کے سامنے آیا تو واصف نے اس کے منہ پر زور زور سے مکے مارنا شروع کر دیے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ کسی بھی بات کی تصدیق کیے بغیر تم نے سونیا کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا۔
پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہ ملی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ بیچاری معصوم تھی، بے قصور تھی، اور تم نے اس کے کردار پر انگلی اٹھا دی۔ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا، جبکہ ساحل نڈھال سا کھڑا رہا۔ اس کے پاس واصف کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اور تم نے مجھے بھی اس معاملے میں گھسیٹ لیا۔ تمہیں کیا لگا میں اور سونیا؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میرا نکاح پہلے سے ہی میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ بات شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگی، لیکن تم ان تصویروں کے بارے میں ایک بار تصدیق تو کر لیتے۔ اگر سونیا نہ ملی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یہ بات یاد رکھنا، واصف نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور ساحل کو جھٹکے سے پرے دھکیل دیا اور وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ایک کیس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے سونیا کے بارے میں معلوم ہوا۔ یہ سن کر وہ غصے سے بپھر گیا اور سیدھا ساحل کے پاس جا پہنچا۔ یہاں سے ہو کر وہ اپنے دوست کے پاس گیا جو کہ ڈی ایس پی تھا۔ اس نے ساری صورتحال اسے بتائی۔ یار پلیز میری کزن کو کہیں سے بھی ڈھونڈ دو، وہ بہت معصوم ہے۔ تم فکر مت کرو یار، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، بس تم اس کی تصویر مجھے دے دو تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو، ڈی ایس پی نے کہا۔ واصف نے جیسے ہی سونیا کی تصویر ڈی ایس پی کو دکھائی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا، یہ تمہاری کزن ہے؟ ہاں ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا تم اسے جانتے ہو یا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ واصف نے جلدی سے پوچھا۔ ڈی ایس پی جو کہ تیمور پاشا تھا بولا، یہ لڑکی پچھلے 1 مہینے سے میرے پاس ہے۔ میں نے اسے بہت ہی بری حالت میں سڑک کے کنارے پایا تھا۔ میں اسے اسپتال لے گیا، لیکن اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ 1 سے زیادہ درندوں نے کئی دن تک اس کا ریپ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی۔ جب وہ کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ ڈر کے مارے اسے سنسان علاقے میں سڑک کے کنارے چھوڑ گئے، لیکن خوش قسمتی سے میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے اسے اسپتال پہنچایا۔ تیمور نے ایک گہری سانس لی اور بولا، یہ اب جسمانی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن نہ کچھ بولتی ہے، نہ کسی بات پر کوئی رد عمل دیتی ہے، بس خالی نظروں سے ایک ہی جگہ گھورتی رہتی ہے۔ یار مجھے جلدی سے اس کے پاس لے چلو، ابھی، واصف بے چینی سے بولا۔ اسی وقت تیمور واصف کو اپنے گھر لے گیا۔ تیمور کی ماں رفت بیگم واصف سے ملی اور اسے بٹھایا۔ تیمور نے اپنی ماں سے کہا، امی یہ سونیا سے ملنے آیا ہے۔ کون سونیا بیٹا؟ امی وہی لڑکی جو ہمارے گھر ہے، اس کا نام سونیا ہے اور یہ واصف کی کزن ہے۔ یہ سن کر رفت بیگم خوشی سے بولیں، شکر ہے اس کا کوئی جاننے والا تو ملا، وہ بچی تو بالکل پتھر کی مورت بن گئی ہے، نہ بولتی ہے نہ کسی بات کا جواب دیتی ہے، بس خالی نظروں سے ایک ہی جگہ گھورتی رہتی ہے۔ پلیز آنٹی وہ کہاں ہے؟ پلیز مجھے اس سے جلدی سے ملوا دیں، واصف بے قراری سے بولا۔ تیمور اور رفت بیگم اسے ایک کمرے کی طرف لے کر گئے جہاں سونیا اب بھی دیوار کی طرف خالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسے دیکھ کر واصف جلدی سے اس کے پاس آیا اور سونیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اپنی طرف موڑا۔ دیکھو سونیا، میں واصف ہوں، میری طرف دیکھو۔ سونیا نے خالی نظروں سے اسے گھورنا شروع کر دیا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ واصف کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹ کر رہ گیا۔ وہ تیمور پاشا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سونیا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب سونیا کے والدین نے اسے دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آئے۔ سونیا کی ماں نے جیسے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا تو سونیا ماں کا لمس محسوس کرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کو اس طرح ٹوٹ کر روتے دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سب نے سونیا کو رونے دیا تاکہ وہ اپنے دل کا غبار نکال سکے۔ جب وہ رو کر تھک گئی تو خود ہی چپ ہو گئی اور پھر اسے صوفے پر بٹھایا گیا، اسے پانی پلایا گیا۔ جب ساحل اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ سونیا مل گئی ہے تو وہ سبھی وہاں آئے، لیکن ساحل کو دیکھ کر سونیا چلانے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، میں تمہیں 1 منٹ بھی اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی، مما اسے نکالیں یہاں سے، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اگر آپ نے اسے نہ نکالا تو میں پھر سے گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سونیا پلیز ایک بار میری بات تو سن لو۔ نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گی، میں نے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ، سونیا نے غصے اور دکھ سے چلاتے ہوئے کہا۔ ساحل چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے والدین کافی دیر تک سونیا کے پاس بیٹھے رہے، مگر سونیا نے ان سے بھی بات نہیں کی، وہ بالکل خاموش رہی۔
جب سب لوگ چلے گئے تو سونیا کی ماں اسے لے کر اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ بیٹا تم آرام کر لو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ بناتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئیں۔ سونیا کمرے میں خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی رہی، وہ کھوئی کھوئی نظروں سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ہر گزرتا لمحہ ایک اذیت کی طرح گونج رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی زندگی یوں بدل جائے گی کہ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی اس کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی کر گیا۔ وہ بے بسی سے اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام اذیتیں گھومنے لگیں جو اس نے پچھلے دنوں میں سہی تھیں۔ اچانک اسے وہ تینوں درندے یاد آنے پر وہ چلانے لگی، مجھے بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ ان سے، یہ جانور مجھے پھر سے نوچ لیں گے۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر سب لوگ اس کے کمرے میں آئے تو اسے ہذیانی انداز میں چلاتے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر سونیا نے فوراً خود کو پیچھے کر لیا، جیسے کوئی اسے پھر سے تکلیف دینے والا ہو۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سونیا بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھ سے بھی دور جا رہی ہو؟ نہیں، میرے پاس مت آنا، میرے پاس مت آنا، مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ رو رہی تھی اور سب سے دور ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں سبیحہ بیگم اور ہاشم صاحب نے اپنی بیٹی کو سنبھالا اور اسے چپ کروایا۔ کچھ دیر بعد سونیا چپ ہو گئی تو اس کی ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئیں اور ہاشم صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ آج وہ ایک ہارا ہوا باپ لگ رہا تھا جو اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا۔ آج جو حالت انہوں نے اپنی بیٹی کے دیکھی تھی، انہیں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کھانا کھلا کر دونوں سونیا کے پاس بیٹھے رہے اور اسے سلا کر ہاشم صاحب نے سبیحہ بیگم سے کہا، تم ادھر اس کے پاس ہی سو جاؤ، کہیں یہ رات کو ڈر نہ جائے، اور خود اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلی صبح واصف سونیا کے پاس آیا۔ وہ سونیا سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سونیا اسے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ سونیا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں انصاف دلاؤں گا، ان سب کو سزا دلواؤں گا جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے، بس مجھے تمہاری ہمت کی ضرورت ہے۔ سونیا کے والدین بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے واصف کو روکنا چاہا۔ بیٹا، ابھی اسے وقت دو، وہ بہت ٹوٹ چکی ہے۔ واصف نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، لیکن اگر ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ مزید کھو جائے گی، اسے ہماری ضرورت ہے۔ وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ساحل اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ وہاں آ گیا تھا۔ میں سونیا سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار بس اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ساحل نے اصرار کیا، مگر سونیا کے والد غصے سے آگے بڑھے۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اسے ملنے کا، تمہاری وجہ سے ہماری بیٹی یہ دن دیکھ رہی ہے۔ ساحل نے بے بسی سے واصف کی طرف دیکھا۔ واصف، پلیز، تم جانتے ہو میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے تو بس کرو ساحل۔ واصف غصے سے دھاڑا۔ تمہاری ایک غلط فہمی نے سونیا کی زندگی تباہ کر دی۔ تم نے اس پر شک کیا، اس کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، اور اب تم صفائیاں دے رہے ہو۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم یہاں آؤ۔ تبھی سونیا سامنے آئی۔ بولو ساحل، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سونیا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے ابھی بھی قبول کر لو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اچھا، اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ 3 مردوں نے کئی دن مجھے نوچا، مجھے اپنے پاس رکھ کر نہ جانے کتنے دن روز میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے، تو کیا تب بھی تم مجھے قبول کرو گے؟ سونیا کی بات سن کر ساحل کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ حیران پریشان آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہیں یاد ہے اس دن جب تم نے مجھے جنگل میں چھوڑا تھا تو تم نے کہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں یہاں بھیڑیے اور جنگلی جانور آ کر اپنی خوراک بنا لیں گے؟ تو تمہاری بات سچ ثابت ہوئی۔ مجھے جنگلی جانوروں نے نہیں بلکہ انسانی بھیڑیوں نے اپنی خوراک بنا ڈالا۔ ان درندوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ کیا اب بھی تم سوچتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ ارے برباد کر دیا تم نے۔ تمہاری غلط فہمی نے مجھے مار ڈالا۔ جیتے جی کوئی بھی مرد اتنا بڑا دل نہیں رکھتا کہ وہ ایک استعمال شدہ لڑکی کو اپنے ساتھ رکھے، چاہے لڑکی کا اس میں کوئی قصور بھی نہ ہو۔ ساحل تو جیسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہا۔ وہ آگے بڑھ کر سونیا کا ہاتھ پکڑنے لگا کہ سونیا جلدی سے پیچھے ہوئی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، پلیز، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میری حالت کے ذمہ دار تم ہو، ان درندوں سے زیادہ تم قصوروار ہو۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ سونیا نے چلاتے ہوئے کہا تو ساحل شرمندہ ہو کر واپس گھر آ گیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، درندے وہ نہیں بلکہ میں ہوں، وہ سارا کمرہ تہس نہس کرتے ہوئے چیخا۔ دوسری طرف
تیمور ان مجرموں کو تلاش کر رہا تھا جنہوں نے سونیا کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ واصف کے ذریعے اس نے سونیا سے ان کے اسکیچ بنوائے اور واصف کی زبانی ان کے بارے میں سب معلوم کیا۔ بہت کوششوں کے بعد وہ لوگ مل گئے۔ تیمور پاشا نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی، تو جانتا نہیں تو نے کن لوگوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہمیں چھوڑ دے ورنہ راتوں رات تو کہاں گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم تجھے اتنا پیسہ دیں گے کہ تو بنا کوئی کام کیے سکون سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر تیمور نے بنا کوئی جواب دیے جیل میں قدم رکھا، بیلٹ نکالی اور انہیں بے رحمی سے مارنے لگا۔ انہیں اتنا مارا کہ وہ لوگ نڈھال ہو گئے۔ تم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں کہ تم لوگ ڈی ایس پی تیمور پاشا کو خرید سکو، سمجھے؟ تم لوگوں کو تو میں سزا دلوا کر ہی رہوں گا، جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہوگی تم جیسے درندوں نے۔ یہ کہہ کر تیمور نے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور غصے سے آفس میں آ گیا۔ انسپیکٹر عادل، مجھے ان کے خلاف ثبوت چاہیے، جلد سے جلد۔ جی سر، میں انویسٹیگیشن اور ثبوت اکٹھے کر کے آپ کو دیتا ہوں۔ ساحل لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سونیا سے معافی نہ پا سکا اور اس نے اس سے خلا لے لی۔ اس معاملے میں سونیا کے والدین نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ دوسری طرف انایا اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ اسے کوئی بھی بلاتا نہ تھا۔ ساحل تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی چچی سے کہا، اسے جلد سے جلد رخصت کر دیں، اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کا قتل کر دوں۔ وقت گزرتا گیا۔ تیمور پاشا نے ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دلوائی اور اس میں واصف نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ واصف کی شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے اور گھر میں بھرپور تیاریاں جاری تھیں۔ سبھی افراد شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آن پہنچا۔ مہندی کی تقریب میں سبھی خوب تیار تھے، لیکن سونیا نے ہلکے کام والا لباس پہنا اور بہت ہلکا میک اپ کیا۔ وہ کافی عرصے سے واصف کی شادی کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج اس کا دل نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے تیار ہو کر تقریب میں شریک ہوئی۔ وہ لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کرتی تو اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی۔ تیمور پاشا بھی شادی میں شریک تھا۔ اس کی نظر سونیا پر پڑی، جو اداس سی ایک طرف بیٹھی سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور نرمی سے بولا، کیسی ہیں آپ؟ سونیا، جو اپنی ہی خیالوں میں گم تھی، چونک کر دیکھنے لگی۔ تیمور کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور مدھم آواز میں بولی، جی میں ٹھیک ہوں۔ گڈ، وہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ نے میری بہت مدد کی۔ سونیا نے نظریں جھکا کر کہا، ارے اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ تیمور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور پھر کچھ اور رسمی باتیں کر کے واصف کے پاس چلا گیا۔ تمام شادی بخیر و عافیت مکمل ہو گئی اور سب لوگ اپنی اپنی زندگی کے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن بعد تیمور پاشا اپنی ماں کے ساتھ سونیا کے گھر آیا۔ رسمی حال احوال پوچھنے کے بعد تیمور کی ماں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو ہاشم اور سبیحہ بیگم حیران رہ گئے۔ دیکھیں بہن، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی بات سے متفق بھی ہیں، لیکن سونیا کے بارے میں تو آپ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے، تو پھر بھی آپ لوگ یہ رشتہ کرنا چاہیں گے؟ ہاشم صاحب نے سوالیہ نظروں سے تیمور کو دیکھا تو اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، انکل، اس سب میں سونیا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر میں ایسا کیوں سوچوں؟ اور نہ تو میں اس پر ترس کھا رہا ہوں اور نہ ہی کوئی ہمدردی محسوس کر رہا ہوں، بس وہ مجھے اچھی لگی اس لیے میں اپنی ماں کو لے کر آیا ہوں۔ بیٹا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے سونیا سے ایک بار بات کر لینے دے، ہاشم صاحب نے نرمی سے کہا۔ انکل، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں خود سونیا سے بات کر سکتا ہوں؟ تیمور نے مودبانہ انداز میں پوچھا۔ ہاشم صاحب نے سبیحہ بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ بات کر لو، اگر وہ مان جاتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تیمور پاشا سونیا کے کمرے کے دروازے پر جا کر رکا اور دستک دی۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ اندر چلا گیا۔ سونیا نے حیرانی سے تیمور کو دیکھا اور بولی، آپ یہاں؟ خیریت؟ ہاں، اصل میں اپنی والدہ کو لے کر آیا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سونیا نے نظریں چرا کر رخ دوسری طرف کر لیا اور مدھم آواز میں بولی، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ آپ سے اور نہ کسی اور سے۔ میں اپنی زندگی خود ہی گزاروں گی، آپ کو مجھ پر طرز کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور نے سونیا کے قریب جا کر نرمی سے کہا، نہ تو میں تم پر طرز کھا رہا ہوں اور نہ ہی کوئی اور وجہ ہے، بس مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ سونیا ہنس پڑی اور بولی، آپ کو تو بس میں اچھی لگتی ہوں، کل کو اگر کسی نے میرے بارے میں کچھ کہا تو آپ نہ جانے میرے ساتھ کیا کریں گے، حالانکہ ساحل تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ تیمور ہلکا سا مسکرایا اور بولا،
جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر انسان بھی برابر نہیں ہوتا۔ ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا پورا خیال رکھوں گا اور تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ سونیا خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیمور نے اس کی خاموشی دیکھی تو واپس چلا گیا، لیکن اس نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی۔ کبھی خود آ کر اور کبھی واصف کے ذریعے آخر کار وہ سونیا کو منانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب سونیا دلہن بن کر تیمور پاشا کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب تیمور اندر آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی تیمور اس کے قریب ہوا، سونیا گھبرا گئی اور پیچھے ہوتے ہوئے بولی، میرے پاس مت آئیے، پلیز مجھے کچھ مت کرنا۔ تیمور نے اس کی حالت دیکھ کر دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ آگے بڑھا اور سونیا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ہلکے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، ریلیکس سونیا، یہ میں ہوں تیمور، تمہارا شوہر۔ بڑی مشکل سے اس نے سونیا کو پرسکون کیا اور پھر نرمی سے کہا، جاؤ چینج کر کے آؤ، پھر سوتے ہیں۔ تیمور جانتا تھا کہ سونیا ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک بڑے صدمے سے گزری ہے اور اس کا اثر ابھی بھی باقی ہے۔ تیمور اور اس کی ماں نے سونیا کا بہت خیال رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نرمی اور محبت سے انہوں نے اسے اس صدمے سے نکالا اور سنبھالا۔ تیمور نے اپنے پیار کی بارش میں اس کے سارے دکھ دھو ڈالے۔ آج سونیا تیمور کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن دوسری طرف ساحل اب بھی تنہا تھا۔ اس کے والدین نے لاکھ سمجھایا کہ شادی کر کے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرے، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ میں کسی بھی لڑکی کے لائق نہیں ہوں۔ میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں کسی کی زندگی برباد کروں، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ والدین نے جب دیکھا کہ ساحل کسی بھی طرح نہیں مان رہا تو آخر کار اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ سونیا نے تیمور کی محبت اور خلوص کو اپنا نصیب مان کر قبول کر لیا اور وہ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ دوسری طرف ساحل اپنی تنہائی کے اندھیروں میں قید رہا، جہاں پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ بچا تھا۔